بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے اور یہاں خوشحالی ہو اور یہاں کا ہر گھر جو ہے اس میں خوشی آئے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ مظہر برلاس صاحب، خبریں تو بہت سی ہیں، لیکن آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے کہ پینڈورا باکس نے ایک نیا پینڈورا کھول دیا ہے۔ پاناما پیپرز کے بعد یہ بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے اور اس سکینڈل میں 700 پاکستانی شخصیات کے نام آئے ہیں۔ پاناما پیپرز میں تو 400 پاکستانیوں کے نام آئے تھے، اس میں 700 پاکستانیوں کے نام آئے ہیں۔ اس میں بہت بڑے مختلف طبقات فکر کے لوگ اس میں شامل ہیں، مختلف سیاستدان شامل ہیں، ریٹائرڈ فوجی افسران شامل ہیں، بینکرز شامل ہیں اور بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ شامل ہیں۔ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے علاوہ باقی یہ کہ جب یہ آیا ہے تو اس کے کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں، آئندہ ممکنہ طور پر اس پر کیا ہو سکتا ہے۔ جو پاناما پیپرز آیا تھا اس کی تحقیقات جو ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں، ان میں جن لوگوں کے نام تھے ان کے خلاف کتنی کارروائی ہوئی ہے، اس کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اور کچھ اور موضوعات بھی ہیں، ان پہ بھی بات کریں گے، لیکن ہمارا گفتگو کا جو ہے سارا محور جو ہے وہ زیادہ تر یہی پینڈورا باکس ہی ہے اور پینڈورا پیپرز ہی ہیں۔ مظہر برلاس صاحب، یہ اس میں آہستہ آہستہ نام لینا شروع کرتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نام آ رہے ہیں اور بڑے بڑے نام آ گئے ہیں۔ اور بلکہ یہاں تو آج مزے کی بات یہ ہے کہ پینڈورا پیپرز نے 9:30 بجے آن لائن ہونا تھا، لوگوں کے سامنے اوپن ہونا تھا، کھلنا تھا، تو وضاحتیں پہلے سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، ویسے الوی صاحب ایک بات ہے، ایک تو ان سب کو شرم آنی چاہیے۔ شرم اس لیے آنی چاہیے کہ آپ کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے جب آپ کو چھپاتے ہیں چیز تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوتی ہے، یا آپ گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کے ساتھ نہیں تو جہاں رکھا ہے وہاں فراڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جرم ہے اور ان کو شرم آنی چاہیے، یا جن لوگوں نے بھی کیا ہے یا جو بھی اس میں شامل ہیں۔ غریب بندہ تو ہو نہیں سکتا، جی نہ غریب ہیں، نہ غریبوں کے پاس اتنے پیسے ہیں، غریبوں کے پاس تو روٹی کے پیسے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ تو زندگی بڑی مشکل سے گزار رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو چونا لگایا، لوٹا، اور اس لوٹ سوٹ کے بعد چھپایا بھی۔ ایسے ہی۔ اچھا، یہ ایک قانون ہے اور یہ ہم بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں اپنے ناظرین کو کہ آف شور کمپنی بنانا مظہر برلاس صاحب کوئی جرم نہیں ہے، اس کو ڈکلیئر نہ کرنا جرم ہے، یا اس سے ایسے خلاف قواعد، خلاف قانون ٹرانزیکشنز کرنا اور ایسے کام کرنا جو قانون میں جن کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جن کی کوئی قانون اجازت نہیں دیتا، وہ کام کرنا جرم ہے۔ اور یہ جو لسٹیں بنائی گئی ہیں، جو فراہم کی گئی ہیں، جس میں بتایا گیا کہ 700 پاکستانی شامل ہیں، اس میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مختلف ذرائع سے آف شورز کمپنیاں بنائیں، اور یہ سب سے زیادہ برٹش ورجن آئی لینڈ میں بنائی گئی ہیں زیادہ کمپنیاں۔ اور اس دفعہ یہ پہلی بار یہ بھی ہوا ہے کہ امریکہ کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ ہمیں تو FATF میں ڈالتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں جی یہ کرو وہ کرو، یہ مظہر برلاس صاحب نے اگر اتنے پیسے جمع کرائیں تو اس کی رسیدیں بھی لے کے آؤ، اس کا ٹرانزیکشن الوی نے یہ کیا، اس کا یہ کرو، اور آپ کا یہ دہشت گردوں کے پاس نہ جائیں، یہاں سے لوگوں کی ہیلپ کہاں سے آ گئی ہے، ڈونیشن کہاں سے آ گئی ہے، ویلفیئر کہاں سے ہو رہی ہے، ہر چیز کو رگڑا دے رہے ہیں۔ لیکن وہاں کا قانون، امریکہ کا بھی اس کے مطابق، ان پیپرز کے مطابق یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ دنیا میں جو بنائی گئی ہیں کمپنیاں وہ امریکہ میں ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے منی لانڈرنگ ہو کے پیسے کہاں جاتے ہیں؟ جی یہی برطانیہ اور امریکہ میں۔ بالکل۔ پوری دنیا میں جتنی منی لانڈرنگ ہوتی ہے اتنی الوی صاحب صرف لندن شہر میں ہوتی ہے، لیکن FATF کا یہ کی نگاہیں نہ برطانیہ جاتی ہیں نہ امریکہ جاتی ہیں، وہ مڑ ماڑ کے پاکستان کی طرف آتی ہیں۔ ایسے ہی۔ لیکن یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ نے فرمایا کہ کوئی جرم نہیں بنانا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں ایسے لوگوں کے لیے تو جرم ضروری ہے جو حکومتی عہدے پر رہے ہوں، درست ہے۔ جو کسی سول عہدے پر رہے ہوں، کسی فوجی عہدے پر رہے ہوں، صحیح ہے۔ ان کے بچوں نے اگر بنائی ہیں یا بیوی نے بنائی ہیں یا کسی رشتہ دار نے بنائی ہیں تو وہ مجرم ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ چونکہ انہوں نے پیسہ لوٹا ہے۔ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں
जिन्होंने सरकारी नौकरियां की, जी हाँ, उनके बच्चों के पास पैसा कहाँ से आ गया? ऐसा ही है। ठीक है, एक बिजनेसमैन तो कहता ना जी मैंने बिजनेस किया तो मेरा ट्रेडिंग का पैसा है, बिजनेस का पैसा है, ओके। लेकिन जो लोग बड़े पवित्र बनते हैं उनके नाम भी शामिल हैं। दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। और मुझे तो वो जो वकार मसूद साहब हैं, वो जो भाषण देते हैं बड़ा कि कौमी मईशत इस तरह होनी चाहिए और कौमी मईशत उस तरह होनी चाहिए, उनके साहबजादे का भी नाम है। नहीं, वो जो कौमी मईशत समझाते हैं वो फिर घर में ये भी समझाते होंगे कि घरेलू मईशत भी ऐसी होनी चाहिए। छुपा के चले। अच्छा, इसी तरह देखें ये जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है उनकी हालत देख लें, और जो साबका वज़ीर ख़जाना है उनके जो दामाद हैं नवाज शरीफ के, वो साहबजादे अली डार, उनका नाम भी शामिल है। अच्छा, कई और खुसरो बख्तियार का नाम शामिल है, कई वज़रा के नाम शामिल है। अच्छा, कई जर्नैलों के नाम शामिल हैं। जी, उन्हें भी एहतसाब के अमल से गुजरना चाहिए। और मेरा ख्याल है अलवी साहब, कल कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे इस हवाले से। इस हवाले से सही, तहकीकात करें, सही। अच्छा, इसमें बनाए ना JIT। अच्छा, ये इसमें ये जो है ये उससे भी बड़ा काम है हुआ है। वो पनामा पेपर्स का थोड़ा सा स्टाइल और था। इन्होंने 1,19,00,000 फाइलें खंगाली हैं और उनके एविडेंस जो हैं वो उसके साथ लगाए हैं। 117 ममालिक के 600 सहाफ़ियों ने मिलकर काम किया है। 2 साल दिन रात लगे रहे हैं बड़ी खामोशी के साथ, और दुनिया भर की 150 मीडिया की तंजीमें जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व थी। तो उसके बाद ये रिपोर्ट बनी है। लेकिन मैं थोड़ा और पीछे जाऊंगा। ये लोग जाएंगे, आपने कहा दरवाज़ा खटखटाएंगे, खटखटाना चाहिए, जिसने लूटा है उसका कान पकड़ने चाहिए। लेकिन आपके नॉलेज में होगा मसर प्रहलाद साहब, आप बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, कि 400 लोगों के नाम थे पनामा पेपर्स में। शरीफ फैमिली या नवाज शरीफ के अलावा भी किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई पाकिस्तान में उन 400 लोगों में से, या कोई एक आधि कुछ लोग हुए? उससे फिर हमें अंदाज़ा लगाने में आसानी रहेगी कि ये पंडोरा पेपर्स क्या पंडोरा खेलेगा। 400 लोगों के नाम थे ना पनामा पेपर्स में। मेरा ख्याल है 400 में से ज़्यादा कार्रवाई जो हुई है, जो मेरे इल्म में है, 2% के ख़िलाफ़ होगी। वो जो 398 हैं लोग, जी जी, मैंने 2% की बात की है, चलें आप लगा लें 390 लोग जो और रह गए या ख़ानदान रह गए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये इस मुल्क के अदारों के लिए भी सवाल है। ये जो दिन रात करप्शन की बातें करते हैं उनके लिए भी सवाल है, और JIT बनाने के लिए भी सवाल है कि जनाबे वाला वो JIT जो आपने बनाई थी उसकी तहकीकात का क्या बना? सही है। और ये जो अब 700 लोगों के नाम आ गए हैं, इनको भी साथ शामिल कर लें। ये इन्होंने, हो सकता है रेपिटेशन भी होगी कुछ नामों की जो वहाँ भी थे और यहाँ भी शायद हों, ऐसा भी मुमकिन है। लेकिन मैं 2017 की बात करता हूँ। 2016 में पनामा पेपर्स आए थे। 2017 में जब मौजूदा चेयरमैन नैब्स ने अपनी जिम्मेदारियाँ संभाली, तो इनसे एक इंटरव्यू में, मैं अभी रिसर्च में जो चीज़ें देख रहा था, तो उनसे जब पूछा गया कि सरकार पनामा पेपर्स के हवाले से आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ शरीफ फैमिली ही और नवाज शरीफ ही आपका नुक्ता नज़र होंगे या बाकी लोग भी, तो उन्होंने कहा कि हम वसी बुनियाद पर तमाम जो लोग इसमें हैं उनके ऊपर नोटिस ले रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं, उन चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ये 2017 की बात है। अब मेरा ख्याल है 2021 गुजरने वाला है, तो इसलिए मैंने पूछा था कि शायद आपके नॉलेज में देखें जी, खामोशी से कोई खुफिया कार्रवाई हो साहब बताएं कि उन्होंने ये दावा किया था तो पूरा क्यों नहीं किया, या चेयरमैन नैब के जो तर्जमान हैं नवाज़िश अली आसम साहब वो बताएं, या लाहौर नैब के तर्जमान हैं ज़ीशान साहब वो बताएं जी कि भाई नैब ने उन बंदों के ख़िलाफ़ क्या किया। उनके चेयरमैन ने दावा किया था ना कि हम बड़ी बारीक बीनी से तहकीकात करेंगे और जो भी है रिकवरी करेंगे। वो रिकवरी तो हुई नहीं। सही है। और वो बंदे भी आप शामिल कर लें और 700 ये शामिल कर लें, चले रेपिटेशन भी हो गई, 1000 बंदा लगा ले। जी हाँ, सही अब 1100 का नाम है, 1100 ना लगाए, 1000 लगा लें। सही है।
اس 1000 بندے سے حساب لے ایف آئی اے، اس 1000 بندے سے حساب لے نیب، اس سے حساب لے اینٹی کرپشن. پاکستانیوں کو حساب چاہیے. بالکل ٹھیک. کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی وزیر کا بیٹا ہے، کوئی جرنیل کا بیٹا ہے، کوئی بیوروکریٹ کی بیوی ہے، کوئی بیٹا ہے، اس سے غرض نہیں. ٹھیک ہو گیا. پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹا گیا، اس کو انہوں نے چھپایا، وہ بے نقاب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جیسے پاک فوج کے کچھ ایک جرنیل کا نام ہے، کچھ جرنیلوں کے صاحبزادوں کا نام ہے، پاک فوج کو بھی اپنا انٹرنل سسٹم چیک کرنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے کہاں سے پیسہ بنا لیا، ٹھیک ہے. کیسے بنا لیا. صحیح. اسی طرح جو سول بیوروکریسی ہے اس کو بھی چیک کرنا چاہیے. اسی طرح جو جوڈیشری کے لوگ ہیں ان کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ ان کے رشتہ داروں کے، ان کے بچوں کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، بھائی کیسے بن گیا. صحیح ہے. سیاستدانوں کو تو بدنام کرتے ہیں روز، صحیح ہے. ہم بھی پروگرام کرتے رہتے ہیں. ہاں. یہ جو سول بیوروکریٹس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے. صحیح ہے. بہت سے سول بیوروکریٹ ایسے ہیں جنہوں نے 2-2 3-3 شادیاں رچا رکھی ہیں. صحیح ہے. ایک گھر کا خرچہ نہیں پورا ہوتا، پتہ نہیں وہ کدھر سے کرتے ہیں. اور بچوں کا پوچھیں کدھر پڑھتے ہیں، کینیڈا پڑھ رہے ہیں جی. کدھر پڑھتے ہیں، انگلینڈ پڑھ رہے ہیں. اور تنخواہ کتنی ہے، 80,000 ہے جی. کسی کی کتنی ہے جی، 1,20,000 ہے. 1,20,000 لینے والا شخص اپنے بچوں کو کیسے پڑھاتا ہے؟ برطانیہ میں کیسے پڑھاتا ہے، کینیڈا میں کیسے، امریکہ میں پڑھاتا ہے. اور یہاں اس کے جو ٹھاٹ ہوتے ہیں وہ بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں. صحیح ہے. ان کی بیویوں کے ٹھاٹ بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں. ہم تو ایک وزیر اعلیٰ کی بات کرتے ہیں نا، اس کے 8 کیمپ ہیں یا 6 کیمپ ہیں کہ جی وہ پتہ نہیں کس بیوی کے پاس جائے آج. تو یہاں تو بھائی صاحب جو آپ کی بیوروکریسی ہے، آپ کی جو پولیس سروس ہے، انہوں نے، آپ کی فارن سروس ہے، صحیح ہے. یہ جتنی بھی سروسز ہیں آپ کی، انہوں نے 2-2 3-3 بیویاں کر رکھی ہیں. پتہ نہیں پیسے کہاں سے آتے ہیں. لوٹ مار کا سارا مال ہے، اور یہ مال یہیں رہ جائے گا، قبر میں کوئی نہیں ساتھ لے کر جائے گا. ایسے یہ ہی سب ادھر رہ جائے گا. جی ہاں بالکل. یہ تو پھر یہیں سے جائے گا اور پھر اس کا حساب کتاب وہاں دینا ہوتا ہے نا. جی ہاں، جو آپ نے قوم کو لوٹا ہے اس کا حساب تو ہوتا ہے اور ہوگا. اچھا، یہ اس میں آنے سے پہلے ہی شہباز گل نے بڑی تفصیلی گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم کا نام ہوا تو پھر یہ ہوگا اور اس کے خلاف ہوگا، اور وزیر اعظم اس میں شامل نہیں ہیں. ابھی تک کی ظاہر ہے ہم جب پروگرام کر رہے ہیں تو ابھی تو آدھا گھنٹہ ہوا ہے، ابھی تو یہ پورے پیپر پڑھنے میں بڑا ٹائم لگے گا. لیکن جو نام سامنے آئے ہیں وہ تو ابھی آئیں گے. 700 نام پورا تو ابھی سامنے آیا نہیں ہے. لیکن زمان پارک کا ایڈریس استعمال ہوا ہے، یہ کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر اس رپورٹ میں. تو اسی کی وہ وضاحت شاید پہلے پیش کر رہے تھے، کیونکہ اس کے ریسرچ کرنے والے جو رپورٹرز پاکستانی ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے جس کا بھی نام سامنے آ رہا تھا، ہم نے اس سے رابطہ بھی کیا اور ان سے تفصیلات بھی منگوائیں. تو یہ قبل از وقت وضاحت شاید اس لیے کی گئی کہ اس زمان پارک کے ایڈریس کے حوالے سے بھی رابطہ کیا گیا اور تفصیلات مانگی گئی. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ، ظاہر میں نہیں ایسا سمجھتا، ظاہر وزیر اعظم بڑا ایماندار، بڑے سچے سچے اور بڑے وہ انہوں نے فنڈز ریزنگ بھی اتنی کی، ہاسپٹلز اتنے بنائے، تو مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہو. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی کام نکل آیا تو آپ کو کیا لگتا ہے، جیسے وہ کہتے تھے کہ نواز شریف استعفیٰ دیں یا مستعفی ہو جائیں گے یا کیا ہوگا؟ بہت اچھی بات ہے، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. گزارش یہ ہے کہ جب پاناما پیپرز آ رہے تھے، یہی صحافی تھے پاکستان سے جو ابھی ہے نا ان میں سے ایک تھا، ہاں جی، اور اس کی لائن لینتھ اسی طرف تھی جدھر نون لیگ ہے، اب بھی ادھر ہی ہے. میں اب کیا بتاؤں، یہ ایک زمانے میں کسی اخبار میں ایڈیٹر تھا، ادھر یہ رپورٹر تھے یہ صاحب، تو ان کو میں نے ہی انگریزی میڈیم کی طرف بھیجا تھا. صحیح. یہ نئے نئے آئے تھے صاحب، تو میں نے کہا کہ آپ بھائی فلاں، تو ادھر پھر وہ مرحومہ ہو گئی، ایڈیٹر تھی کسی اخبار کی انگریزی کی، ان کو کہا تو ان کو وہ چلے گئے. خیر یہ ایک ذاتی بات تھی. لیکن اہتمام انہوں نے بتایا تھا اس وقت بھی پہلے، اور پھر ایک اور اسی قبیلے کے صحافی سے انٹرویو کروایا
اس وقت کے وزیر اعظم کے صاحبزادے کا، جو الٹا پڑ گیا۔ اب انہوں نے پلان کیا کیا، پلاننگ یہ تھی کہ اسی ایڈریس کی بنیاد پر عمران خان کو بدنام کر کے رکھ دیا جائے، دھویا جائے۔ یہ ایک خاص ایک گروپ بنا ہوا ہے، آپ شاید اس میں نہیں ہیں صحافیوں کے اس گروپ میں، میں بھی نہیں ہوں، یقیناً ہم تو کسی پارٹی کے اعلی کار نہیں ہیں، جی ایک پارٹی کا ہے وہ، اس میں کچھ صحافی ہیں، جدھر وہ کہتے ہیں باجی اوکے ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا، بس یہ کر دیتے ہیں۔ اس میں یہ آیا کھاتا کہ یہ زمان پارک کا ایڈریس، اس میں میاں نواز شریف صاحب بھی چند دن پہلے بولے، 2-4 بندے بلا کے پریس کانفرنس کی کہ بہت بڑی خبریں آنے والی ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ایک اور صاحب جن کو ایک سرکاری عہدے پہ رکھا گیا تھا، ایک صحافی ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کی درفرتنی چھوڑی۔ اب وہ ان کے گلے پڑ گئی، چھوڑ تو وہ بیٹھے۔ وہ شہباز گل صاحب نے ایک کام کیا، انہوں نے اس گھر کا پتہ، ایڈریس، اس کی لوکیشن، کہاں سے کیسے، وہ سارا ٹویٹ کر دیا۔ اب یہ زمان پارک کا ایڈریس ہے 2 نمبر گھر کا، وہاں 2 نمبر گھر کے 3 گھر ہیں، 2 نمبر کے 3 گھر ہیں، اور یہ جو گھر ہے، اس گھر میں اگر آپ پیدل جائیں تو ½ کلومیٹر بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ گھر 2 نمبر ہے، لیکن یہ سندر داس روڈ کی طرف سے ہے۔ صحیح ہے، جو عمران خان صاحب کا گھر ہے وہ کنال روڈ کی طرف سے آتا ہے، صحیح ہے۔ تو وہ تو ان کی بات بنی نہیں، تو وزیر اعظم صاحب بال بال بچ گئے۔ صحیح جی، مظہر برلا صاحب کہتے ہیں کہ وہ زمان پارک کے ایڈریس کے باوجود بھی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بال بال بچ گئے ہیں، اور یہ بھی بات حیرت انگیز ہے کہ ایک ہی سوسائٹی میں ایک نمبر کے 3 گھر ہوں، 2 نمبر جیسے کہ انہوں نے کہا کہ 2 نمبر کے 3 گھر ہیں وہاں۔ اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور یہ کیا حسن اتفاق ہے یا حسن اہتمام ہے، اور کن کن کے نام آئے ہیں اس میں، اس بہتی گنگا میں کون کون ہاتھ دھوتا رہا ہے۔ ابھی اسی پہ ہی بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتا رہے تھے کہ پینڈورا باکس کھل گیا ہے پینڈورا پیپرز کے نام سے، اور یہ تو ابھی کھلا ہے کہ جانے کتنے دن کھلے گا، کتنے دن یہ اخبارات کی زینت رہے گا، ٹی وی ٹاک شوز کی زینت رہے گا، اور یہاں کیا لیدیں ہوگی، بحث مباحثے ہوں گی، وکالتیں ہوں گی۔ جن کے نام آئے ہیں وہ اپنی صفائیاں پیش کریں گے، اور جن کے نام نہیں آئے وہ اپنی کہیں گے ہم نیک اور پاک دامن ہیں۔ جس سیاسی جماعت کے لوگ ہیں وہ دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیے یہ آج وہ بھی سامنے آ گئے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا، یہ پوچھنا ہے میں نے مظہر برلا صاحب سے کہ یہ ساری بحث مباحثہ کے بعد، لوگوں کا دماغ کھانے کے بعد، ایک خوبصورت سرخیوں اور چڑخارے دار باتوں اور بحثوں کے بعد بس ایسی طرح ٹائیں فش ہو جائے گا یہ معاملہ، یا کسی کی گردن پکڑی بھی جائے گی کوئی واقعی؟ بھئی اب اس میں سب پارٹیاں ملوث ہیں، اور شعبے بھی سارے ملوث ہیں۔ جی، ہونا تو یہ چاہیے کہ اب اس بات پہ این آر او ہو کہ جناب والا سب کا حساب ہوگا، جو کوئی بھی آیا ہے اس میں ان سب کا حساب ہو، اور جس کی جو سزا بنتی ہے وہ ملے، جس نے جو کھایا ہے اس سے وہ وصول کیا جائے اور پوچھا جائے، تاکہ آئندہ دیکھیے اگر یہ معاف کر دیا حضور، اگر یہ سرخیاں لگنے کے بعد معافی مل گئی تو آئندہ تو لوگوں کے چاکے کھول جان گے لوکاں دے۔ میں اس لیے یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ 2016 میں آیا تھا پاناما پیپر، نہیں اب حساب ہونا چاہیے، اور اس وقت سوائے ایک نواز شریف کڑکی لگنے کے وہ نہیں، تو ابھی تو اگر سارے لوگ آئے ہیں، حکمران بھی آئے ہیں، ریٹائر جرنیل بھی آ گئے ہیں، تو کس نے حساب لینا ہے؟ مظہر برلا صاحب آپ اور میں باتیں کر کے اٹھ جائیں گے، باقی چینلوں والے بھی اٹھ جائیں گے، کوئی نہیں اگر یہ حساب نہیں ہوگا ہاں جی، تو پھر خونی انقلاب دستک دے رہا ہے۔ وہ جو پرسوں رضا ربانی صاحب نے باتیں کی وہ ایسے نہیں ہیں، وہ بڑے دکھ کے ساتھ باتیں کی، اور رضا ربانی صاحب کی گفتگو کو بالکل ایزی نہ لیا جائے، وہ عوامی آدمی ہیں،
اور عوام کی باتیں سن کے ان کی ترجمانی کرتے ہیں. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ لائف سے پالیٹکس میں ہیں, اور رضا ربانی صاحب نے بہت سے عہدے ہونے کے باوجود کرپشن کا داغ ان پر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے وہ وکیل ہیں, اپنی وکالت سے پیسے کماتے ہیں اور گزارا کرتے ہیں, سفید پوشی سے عزت سے زندگی گزارتے ہیں. اچھا جی, اب نام شروع کر دیتے ہیں کچھ جو اس میں آئے ہیں, ایک ایک نام پہ ذرا ذکر ہو جائے. یہ تو پورا پروگرام ہی ناموں پہ ہو جائے گا. اسی طرح ہی ہے نا جی, آپ پروگرام ہے یا آج ان کے نام, یہ قوم کے شرفاء کے نام, لٹیروں کے نام. جی ہاں بس ہیں تو شرفاء کے لباس میں. تو جناب یہ جو لسٹ آئی ہے میرے پاس, سب سے پہلا نام سینیٹر, ایک تو معروف گلوکارہ کا نام ہے, شکیرہ کا نام ہے, لیکن وہ بہرحال ہمارے پاکستان سے اس کا تعلق کوئی نہیں ہے. وہ آپ کو پتہ ہے شکیرہ بڑی معروف گلوکارہ, ہمیں تو پاکستان سے غرض ہے نا. پاکستان سے فیصل واوڈا کا نام جی آ گیا ہے. وزیر اعظم کے قریبی لوگ ہیں, قریبی ساتھی ہیں, اور وہ اس ملک میں بہت زیادہ بھاشن دیتے ہیں. دل چاہے تو بوٹ لے کے پروگراموں میں پہنچ جاتے ہیں, دل چاہے تو ادھر سے سینیٹر بنتے ہیں, ادھر سے استعفیٰ دے دیتے ہیں. اور یہ بھی دل چاہے تو سنا ہے کہ بڑی بڑی شخصیات کو ستارے امتیاز اور ستارے حسن کارکردگی کے لیے بھی نامزد کروا لیتے ہیں. ہاں جی, اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال انہوں نے, واڈا صاحب تو جو کمال آدمی ہے بھائی. تو اس کے علاوہ جناب پسٹل لگا کے بھی پہنچ جاتے ہیں, اور ہاں نکاح خانہ بھی پتہ نہیں نکاح کرتے ہیں یا نکاح خانی کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, لیکن بہرحال بندے ٹھیک ہیں. اور ادھر بھی نام آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی, ٹھیک ہی ہے, تو ان کے نام ادھر آ گئے ہیں, نام ڈسکس کر رہے ہیں. نہیں, ان جن کے نام آئے ان کو نااہل ہونا چاہیے. دیکھیں گے مظہر برلاس صاحب, مجھے تو نہیں لگتا. آپ کے اور میرا پوائنٹ اگر دیکھیے, اختلاف رہتا اگر ہے, انصاف آپ کی بات سمجھتے ہیں ہے, کہ حق ہوتا کی ہے, میں بات سمجھتا ہوں نہیں ہوگا کچھ بھی. اگر حق اور انصاف کی بات ہے تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے پاناما میں نواز شریف کو نااہل قرار دیا تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اب بھی جن جن کے نام آئے ہیں ان کو نااہل قرار دیا جائے. ٹھیک ہے, تاکہ آئندہ سیاست میں یا ان کاموں میں کوئی ایسے لوگ نہ آئیں. اور جو جن سرکاری ملازمین کے نام آئے ہیں ان سے ان کے تمغے, ان کے میڈلز, ان کی پینشن, یہ چیزیں بھی واپس لی جائیں, خزانہ میں شامل کی جائیں. اور پھر یہ نہ واپس لی جائیں جی, اور پھر یہ بھی نہ اعزازات واپس لی پھر جائیں. اس میں یہ بھی نہ آڑ لی جائے کہ یہ ہمارا اپنا انٹرنل سسٹم ہے آڈٹ اکاؤنٹس کا اور فلاں فلاں کا, پھر پورے ملک کا پھر چلنے دیا جائے اوپر, جس طرح سارے دنیا کا نظام چل رہا ہے پھر اس طرح چلا جائے. لیکن ایسا ہوگا نہیں, پتہ نہیں مجھے کیوں ایسے لگتا ہے, ہمیں میری بدگمانی ہے. ایسا ہی ہوگا, اللہ کرے, اللہ کرے. یہ جھاڑو پھرنا ہے, اس جھاڑو کے بغیر یہ کام نہیں چل سکتا. ایسا ہی ہے بھائی جان, میرے پیارے بھائی, ہم یہی باتیں کرتے, ایک اور چینل پہ بیٹھتے تھے اور ہم یہی سوچتے تھے کہ ابھی یہ انقلاب آنے والا ہے, یہ سارے 500 بندوں کی اور 1000 بندوں کی لسٹیں بن گئی ہیں, رگڑا نکل جائے گا. کچھ نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے, ہاں جی, یہ پنڈورا باکس تو آج کھلا ہے نا. جی پنڈورا پیپرز کے آنے سے پہلے ایک ہفتہ 4 درخواستیں گئی ہیں سپریم کورٹ میں. کس کے لیے؟ صدارتی نظام کے لیے. ایک ملک کے بڑے نامور وکیل ہیں ان کی طرف سے گئی ہے, 3 اور شخصیات ہیں ان کی طرف سے گئی ہے, اور اس پہ بینچ بن گیا ہے, اس کی سماعت ہو رہی ہے. صحیح ہے. اگر سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے دی کہ یہ رخ جو ہے صدارتی نظام کی طرف موڑا جائے اور ریفرینڈم کرایا جائے, اور اس ریفرینڈم کا جو نتیجہ آئے گا پارلیمنٹ کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا. ریفرینڈم تو ضیاء الحق کے زمانے سے بھی ہم نے نہیں, دیکھا. ضیاء الحق اگر آپ کو اسلام چاہیے تو پھر ضیاء الحق صدر ہے, نہیں, تو کیڑا کافر کا بھی اسلام نہیں چاہیے. یہ اسلام کے بارے میں ریفرینڈم ہونا ہی نہیں. ہاں جی, یہ ریفرینڈم تو ہے صدارتی نظام کے لیے. ہاں, صدارتی نظام صحیح ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کی طرف جانا ہے اور واپس آ کے باقی نام بھی پڑھنے ہیں. ابھی تو ایک ہی نام 2 نام ہی پڑھے ہیں اور ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. باقی نام بھی آپ کو بتاتے ہیں, بڑے بڑے مؤسسین کے نام ہیں اور آپ حیران ہوں گے. اور کچھ ایسے نام ہم آپ کو بتائیں گے جو کسی اور ٹی وی اسکرین پر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پنڈورا باکس کی اور پنڈورا پیپرز کی. مظہر برلاس صاحب, ایک پی ٹی آئی کے بندے کا نام لے لیا, اب میں کسی اور پارٹی کے بندے کا نام لیتا ہوں تاکہ
صرف یہی تو نہیں ہے نا, باقی بھی بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے نیک لوگ پڑے ہیں, بڑی ہر سیاسی جماعت میں ایک نہ ایک نیک آدمی موجود ہے. شرجیل میمن کی آف شور کمپنی بھی آ گئی. ہاں جی, شرجیل میمن صاحب بڑے کاریگر آدمی ہیں. کدھر سے انہوں نے پراپرٹی کا بزنس شروع کیا, پہلے ادھر میرا خیال ہے مبینہ طور پر ہرکارے تھے حیدرآباد میں, پھر بڑھتے 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 دبئی تک پہنچ گئے. پیسہ تو ہے نا ان کے پاس, بہت کمایا پیسہ انہوں نے. مسلم لیگ نون کے اسحاق ڈار کے بیٹے کا نام بھی پنڈورا پیپرز میں شامل. علی ڈار صاحب کا. اچھا, یہ ایک واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو. یہ ایک پاکستان کے سابق وزیر داخلہ, بہت پرانے سیاستدان مخدوم سید فیصل صالح یاد, انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا. کہنے لگے کہ میں دبئی جا رہا تھا تو میرے ساتھ جو سیٹ تھی وہ تھی محترم اسحاق ڈار کی. تو ڈار صاحب نے مجھے پوچھا آپ کتنے دن ہیں دبئی, میں نے بتا دیا کہ اتنے دن ہوں. تو انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ آپ کھانا ہمارے گھر کھائیں گے. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. اب اس کھانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ انہوں نے دبئی مجھے پھیرا, اور وہاں لکھا ہوا تھا ایچ ڈی ایچ ایچ ڈی, اس طرح کے لفظ تھے. تو داتا علی حجویری کے نام سے. تو کافی ساری بلڈنگیں کہنے لگے مجھے دکھائی گئیں. میں دیکھتا رہا. تو کھانے پہ آ کے گھر ان کے بیٹھ گئے, تو ڈار صاحب بھی بیٹھ گئے, ان کے صاحبزادے علی ڈار صاحب بھی بیٹھ گئے, اور محترم نواز شریف صاحب کی صاحبزادی اسما نواز بھی بیٹھ گئی. کہتا کھانا شروع کرنے سے پہلے مجھ سے رہا نہیں گیا. میرے اندر کا سید جو ہے نا وہ جاگ پڑا. اس نے کہا کہ نہیں اس سے پہلے, یہ کھانا کھانے سے پہلے یہ بات کر دو. میں نے کہا یہ جو آپ نے اتنی بلڈنگیں مجھے دکھائی ہیں ڈار صاحب, یہ حلال سے نہیں بن سکتی. کہنے لگے میں حالانکہ ان کے گھر کھانا کھا رہا تھا, لیکن میں نے کھانا کھانے سے پہلے یہ بات کی. تو ڈار صاحب بس آئیں بائیں شائیں, دیکھیں نا یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. تو بعض لوگ تو آپ کو پتہ ہے ڈار صاحب کا ماضی بھی جانتے ہیں, کس طرح یہ رنگ محل میں رہتے تھے. ان کے والد جو تھے محنت میں کوئی کہتے ہیں نا کوئی تانا مینا نہیں محنت میں, لیکن سائیکلوں کی ایک دکان تھی, پنکچر شنکچر لگانا اور اس طرح کا کام. صحیح ہے. اور پھر آپ کو پتہ یہ کیسے آئے سیاست میں؟ کیسے ہے؟ پہلے تو یہ کسی کمپنی میں کام کرتے تھے, اکاؤنٹنٹ تھے. تو 88 میں جہانگیر بدر صاحب وزیر بن گئے, صحیح, پیٹرولیم کے. محترمہ بینظیر بھٹو کے بڑے قریبی تھے جہانگیر بدر صاحب, پیپل پارٹی پنجاب کے صدر تھے. صحیح. تو بدر صاحب نے کہا کہ وہ بی ایک ہمارا محلے دار لڑکا ہے, تو وہ اکاؤنٹنٹ ہے کسی کمپنی میں, اس کمپنی کا پیسہ پھنسا ہوا ہے حکومت کی طرف, تو وہ ذرا ملنا بھی چاہتا ہے. وہ چیمبر میں ملوا لیا اور وہ پیسہ مسئلہ حل ہو گیا. ڈار صاحب نے وہ جو کمپنی میں جب کام کرتے تھے تو ویسپا اسکوٹر تھا ان کے پاس, انہوں نے وہاں اس پیسے میں گڑبڑ کی اور گاڑی لے لی, اور بھی کام ہوگا. تو انہیں امبیزلمنٹ پہ فارغ کر دیا گیا. پھر انہوں نے ایک لاہور کا معروف سٹور ہے, اب سٹور کا نام اس لیے نہیں لیتے کہ وہ, میں نے کمپنی کا نام بھی نہیں لیا کہ وہ کہیں گے تشہیر ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے اور بھی کافی. وہ خیر ادھر جوائن کر لیا سٹور. وہ سٹور والے مالک کی دوستی تھی میاں شریف سے. تو میاں شریف نے کہا کہ یار, ایک دن وہ کھانے پہ اکٹھے تھے, کہ کوئی لڑکا کوئی بندہ نہیں مل رہا اکاؤنٹس کا جو صحیح سمجھدار ہو. تو اس سٹور والے نے کہا میاں جی ساڑھے کو لے کے آیا لڑکا کشمیری, او ہچی بیچی ادھر ادھر کر دیندا جے. صحیح ہو گیا. انہوں نے کہا ہاں اسی طرح کا تو بندہ مجھے چاہیے. ایسے ہی یہ وہ ہیں ڈار, ترقیاں رہ گئے. ہاں جی, کچھ اور نام جی. جنرل ریٹائرڈ شفاء اللہ شاہ, شفاعت اللہ شاہ
کہ اہلیہ نے لندن میں آف شور کمپنی کے ذریعے اپارٹمنٹ خریدا. اچھا باش. جنرل ریٹائر راجہ نادر پرویز کے نام پر بھی آف شور کمپنی نکل آئی. میجر جنرل ریٹائر نصرت نعیم کی افغان آئل اینڈ گیس کے نام سے آف شور کمپنی بھی نکل آئی. یہ تو پتہ نا سی ڈی اے میں بھی ہوتے تھے. جی. اور پاک فضائیہ کے سابق سربراہ عباس خٹک کے بیٹوں کے بھی آف شور کمپنی. اچھا باش. ان سے پوچھیں جی، ادارے پوچھیں، جہاں یہ ملازم تھے وہ ادارہ پوچھے یا پھر نیب پوچھے. ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں پاکستانی قوم کی طرف سے کہ جناب والا، چور کہیں کا بھی ہو چور ہی ہوتا ہے. تو چوروں سے حساب کیجئے، اس قوم کا جو لوٹا ہوا مال ہے وہ واپس لائیے. وہ مجھے یاد آ گیا کسی زمانے میں، جب پتہ نہیں اب بھی وہ چھاپتے ہیں کہ نہیں، گجرات کا ایک ادارہ تھا، چور بھی کہے چور، چور بھی کہے چور، چوروں سے خبردار رہیے. یہ اس طرح کا سلسلہ ہے. اچھا یہ تو تھے جی ہمارے لوکل جو نام ابھی تک آئے ہیں، اور بھی بہت سارے آئیں گے. کچھ انٹرنیشنل بھی بڑے بڑے مقدس نام آ گئے ہیں. وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا نام آ گیا جی، سابق وزیر اعظم. شاباش. یوکرین، کینیڈا اور ایکواڈور کے صدور کے نام بھی آ گئے اس میں. یہ تو بڑے پوتر ملک تھے. یہ تو کہتے تھے ہمارے لوگ تو کرپشن کرتے ہی نہیں ہیں. چیک ریپبلک کے وزیر اعظم کا بھی نام آ گیا. اچھا. اردن کے شاہ عبداللہ اور قطر کے امیر کے نام بھی آ گئے. وہ تو آ سکتے ہیں بھائی. اچھا. قطر والے تو امیر ہیں، وہ تو جعلی سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں، خط بھی دے دیتے ہیں. اور اردن والے تو غلامی کا توق پہنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کدھر سے دولت کدھر کرتے ہیں. عربوں کا نام نہ لیں. اچھا. عربوں کی سب چیزیں ممکن ہیں. اچھا. ہاں. نہیں، عربوں کا بڑا احترام ہے ہمارے یہاں. نہیں، احترام تو ہے، لیکن اس میں سارا کچھ ممکن ہے بھائی. صحیح ہو گیا. ان کی تو دولت ہی وہاں پڑی ہوئی ہے سارے عربوں کی. صحیح. یہ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، آج کا یہی موضوع تھا، اور یہی کام شروع ہوا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا. آج شروع ہوئے ہے اور تھوڑی دیر پہلے شروع ہے. کہاں تک جاتا ہے دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے. اس پہ بحث و تمیز بھی ہوگی، اس کی آگے یہ کس طرح چلتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن آج اتنے اپنا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.